حدیث میں بھی آتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر, تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی بات کو پھر رد نہیں کرتا ہے, ان کی بات کو پورا کرتے ہیں, بیکاز اللہ loves them so much. اور مجھے کچھ واقعات بتائے گئے کہ جس میں جو پرانے لوگ جنہوں نے جہاد کیا, اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں وہ انہوں نے بارڈر کراسنگ کرنی تھی, اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک ہمارے ساتھی بھائی تو نے قسم کہی کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم میں بادل آ جائے, تو سبحان اللہ اس ماؤنٹین کو بادل نے کور کر دیا اور بالکل چھپا دیا ان کی بارڈر کراسنگ کو, اور جب ان کو بادل نہیں چاہیے تھے تو دے میڈ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو دیر آر پیپل, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو قسم کھا لینا اللہ کی ذات پہ, اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہے نا, جو اللہ کا خلیل ہونا ہے, اٹ از اے ویری اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, کس طرح کہ وہ اللہ کے دوست تھے, اور اللہ نے ان کو کیا کیا سٹیجز سے گزارا. اللہ اکبر, کہ انسان حیران ہوتا اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمز کی, اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے, اور پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان, تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ, وہم لا یفتنون, ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے, سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے, اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی, اور صرف بیٹے نہیں دیے, اور صرف صالح نہیں دیے, نیک بچے نہیں دیے, بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے, اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا, بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو, تاکہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے, ہر محبت کو توڑ دیں, اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں. ان کا ہر چیز پہ یقین, اعتبار, ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے, اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں. اور یہ بات یاد رکھیں, میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا, اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین, سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا, اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے, جو مخلص ہے, باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہوں میں نہیں, جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا, یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی, یا اس سے بڑھ جائے گی, اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی. کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے, وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی, وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی, وہ چیز سے کام نہیں آئے گی, تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اس ہز فرینڈ. ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں, واللہ العظیم میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار, ٹکرا تو نہیں رہی, مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کریں. ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا, خلیل بناتا, تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا, بٹ اللہ ہیز چوزن می ایز ہز خلیل. اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا, میں نے اپنے اللہ کو دوست بنا لیا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتے ہیں جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا, اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے, تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں, میرے منہ سے
بیڈ اور ویسے تو آتی ہی نہیں تھی لیکن صاف ہو کے جاؤں میں. اور پھر آخری مومنٹ میں کیا کہا, اللہم برفیق الاعلی, اللہم برفیق الاعلی, یا اللہ آئی وانٹ یور کمپینینشپ, آئی وانٹ دا کمپینینشپ آف دا موسٹ ہائی. سو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے, تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے, اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے. تو جو خلیل ہوتا ہے نا, وہ عام دوست نہیں جس سے بس ایکوینٹنس ہے یا جو جیسے ملا, نہیں, وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے. اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے. اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو نہیں بڑے بڑی داڑھیوں والے اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا ہے, پورا اورنج لباس پہنا ہے, یا پورا پتہ نہیں کس طرح کا, یہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے, بابا ننگے شاہ تو بابا فلاں شاہ تو پتہ نہیں منگالی بابا اور کیڑے بابا, تو اس طرح کے لوگ نہیں. ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہوں یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمار ڈال رہے ہوں یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے. ناٹ ایٹ آل. Most of the 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, ان کو بھی علم نہیں ہوتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ, this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں. کوئی ہم سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھے ہیں یا اسے تنگ کر بیٹھے ہیں. اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوست کو تنگ کرے گا نا, جو میرے دوست کو, میرے ولی کو نقصان پہنچائے گا, تو میری اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی جنگ ہے, وہ تو تباہ ہو گیا. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ہڈن ٹو تھنگس, اللہ نے 2 چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہز پلیئر ان ہز گڈ ڈیڈس, کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا, اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو, تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں. اور دوسری چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء, اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ, کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا, اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. اسے حدیث میں آتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به, کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں. اس حدیث میں آتا ہے یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے, اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے, چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ, نفل کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ ہی فالز ان لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اللہ اکبر, میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ أو يَبْطِشُ بِهَا, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں, جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُؤْذِنَّهُ, اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے, میری ہیلپ سی کرتا ہے, میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ پھر محبت کا لیول ہے, یہ خلت, یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا. پھر آگے فرمایا اللہ اکبر, وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی, نہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے, ایکسیپٹ اس ایک چیز کے, اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں, اس کی روح قبض کرتا ہوں, یکرہ الموت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ, کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے. So the point here is
انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے، نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں جسے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولیعوذ باللہ ہم فزیکلی فارم میں، یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. گناہ نہیں، غیبت نہیں سنتا، چغلی نہیں سنتا، میوزک نہیں سنتا. اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. یہ فلتھ اور پورن اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک، یہ گند ہے میوزک، یہ نہیں دیکھتا. قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے. اور ہاتھوں کا بھی یہ معاملہ ہے، ٹانگوں کا بھی معاملہ ہے.